واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 223 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، فتح مصر کی ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان جہاد سنائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد کی کچھ دلچسپ باتیں پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ عمرو بن عاص کا بحیرہ روم عبور کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ابھی جہاز رانی اور سمندری لڑائی کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مصر کے ساحل پر جتنے بھی بحری جہاز اور بڑی بادبانی کشتیاں موجود تھیں، وہ سب مصر سے جانے والی رومی فوج اور دیگر شہری لے گئے تھے۔ عمرو بن عاص نے شمالی افریقہ، آج کے لیبیا کی طرف رخ کر لیا۔ فتح مصر صرف رومیوں کی شکست نہیں تھی، بلکہ یہ عالم صلیب کی بہت بڑی شکست تھی۔ اہل صلیب تو اسلام کا بھی نام و نشان مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن اہل اسلام نے معجزہ کر دکھایا۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا، جس سے اہل صلیب کو یہ خیال آیا کہ ان کے اپنے لوگ سمجھنے لگیں گے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اس لیے اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اور پھر یہ بات آنے والی نسلوں تک بھی پہنچے گی، اور یہ عیسائیت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ چنانچہ عیسائی مورخوں نے تاریخی حقائق کو مسخ کر ڈالا۔ حادثہ یہ ہوا کہ صدیوں بعد کے بعض مسلمان تاریخ نویسوں نے انہی کے حوالوں سے فتح مصر کی وہ تاریخ پیش کی ہے جو مفروضوں پر اور مسخ شدہ واقعات پر مبنی ہے۔ ان عیسائی مورخوں میں الفریڈ بٹلر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حوالے دے کر تاریخ مرتب کرنے والوں نے سب سے زیادہ اسی کے حوالے دیے ہیں اور مستند بھی کہا ہے، لیکن بٹلر نے اسلام کے خلاف تعصب کے اظہار میں تاریخی حقائق کو بڑی بے رحمی سے مسخ کیا اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس نے فتح مصر، خصوصاً فتح اسکندریہ کو ایسے بیان کیا ہے جیسے رومیوں نے اسکندریہ پلیٹ پر رکھ کر عمرو بن عاص کو بصد عزت و احترام پیش کیا اور خود جہازوں میں بیٹھے اور بزنطیہ چلے گئے۔ بٹلر جھوٹ یہ بول رہا ہے کہ مسلمان لڑے نہیں اور انہیں اسکندریہ بغیر لڑے مل گیا۔ بٹلر کی کتاب مصر میں عربی فتوحات کا عربی ترجمہ ایک عرب اسکالر استاد محمد فرید ابو عدید نے کیا ہے۔ اس کے صفحہ 288 پر بٹلر فتح اسکندریہ کو صرف اتنی سی تحریر پر ختم کر دیتا ہے کہ رومیوں نے مسلمانوں سے شکست نہیں کھائی تھی اور برائے مصلحت ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ پھر بٹلر اپنے اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے لکھتا ہے، عمرو بن عاص اپنے لشکر کے ساتھ ابھی بابلیون میں ہی تھے۔ کیرس تسلیم و اطاعت کا تحریری عہد نامہ لیے بابلیون گیا اور یہ عہد نامہ عمرو بن عاص کو پیش کر کے کہا کہ خدا نے مصر کی زمین تمہیں عطا کر دی ہے، اسکندریہ لے لو اور رومیوں پر تلوار نہ اٹھانا۔ اس طرح صلح نامہ تیار ہو گیا اور عربوں نے جا کر اسکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ داستان غور سے پڑھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جن دنوں عمرو بن عاص بابلیون میں تھے، ان دنوں قیرس مصر میں تھا ہی نہیں، وہ بحیرہ روم کے پار کہیں جلا وطنی میں تھا۔ ہرکل کا بیٹا قسطنطین ابھی زندہ تھا اور وہ قیرس کو جلا وطنی سے واپس بلا رہا تھا۔ پھر دیکھیے بٹلر اپنی دروغ گوئی کو کس طرح آگے بڑھاتا ہے۔ اپنی اسی کتاب میں لکھتا ہے، قیرس صلح کا یہ معاہدہ اسکندریہ لے گیا، اپنی فوج کے جرنیلوں کو معاہدہ دکھایا اور شہر کے لوگوں میں بھی اس کی تشہیر کر دی۔ کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ قیرس نے جرنیلوں سے تو منوا لیا، لیکن شہر کے لوگ اس معاہدے کو اپنی ذلت کا باعث سمجھ کر قیرس کے خلاف بھڑک اٹھے۔ لوگ اس وقت تو بہت ہی غضبناک ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت گھوڑوں پر سوار شہر میں آ گئی ہے اور ایسی بے نیازی سے چلی آ رہی ہے جیسے یہ شہر عربی مسلمانوں کا اپنا ہو۔ کچھ لوگ ان پر لعن طعن کرنے لگے اور بہت شور و غلبہ کیا، لیکن یہ مسلمان گھڑ سوار ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ شہر کے لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کے اسقف اعظم قیرس نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، لیکن لوگوں کو یہ گمان نہیں تھا کہ مسلمان اس شاہانہ انداز سے شہر میں آ جائیں گے۔ شہر کے ان بھڑکے بھپرے ہوئے لوگوں نے اس محل پر دھاوا بول دیا جس میں قیرس رہتا تھا۔ وہ قیرس کو قتل کر دینے کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس شور و غل پر قیرس باہر نکل آیا۔ اس کی شخصیت کا ایک خاص تاثر تھا، وہ خوش گفتار بھی تھا اور اس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ تھا اور وہ سب سے بڑا مذہبی پیشوا بھی تھا، اس لیے لوگ اس کے جاہ و جلال سے فوراً متاثر ہو جاتے تھے۔ وہ شور و غل سن کر باہر آیا تو لوگوں کا غیظ و غضب دیکھ کر گھبرایا۔ اس نے تقریر شروع کر دی۔ قوت استدلال سے تو وہ مالا مال تھا۔ اس نے ایسی پر اثر تقریر کی کہ لوگ نہ
صرف یہ کہ ٹھنڈے ہو گئے بلکہ ایک دوسرے کو کوسنے لگے کہ انہوں نے اپنے مقدس بطریق اسقف اعظم کی توہین کر دی ہے۔ لوگ واپس چلے گئے۔ معاہدے کے مطابق مسلمانوں نے جو جزیہ عائد کیا تھا وہ رقم گھروں سے لے آئے اور کیرس کے حوالے کر دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے خاصا زیادہ سونا اکٹھا کیا اور یہ رقم اور سونا ایک کشتی میں رکھا۔ شہر کے اندر سے ایک نہر گزرتی تھی، کشتی اس میں کھڑی تھی۔ یہ کشتی جنوبی دروازے سے باہر نکلی۔ کیرس خود ساتھ گیا اور یہ مال سپہ سالار عمرو بن عاص کے حوالے کیا اور اس طرح اسکندریہ کی فتح اختتام کو پہنچی۔ یہ ہے وہ جھوٹ جو اہل صلیب مورخوں نے تاریخ میں شامل کر کے اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی مذموم کوشش کی ہے کہ مصر کی فتح اور وہاں سے رومیوں کا انخلا مسلمانوں کی شجاعت اور ایمان کی قوت کا کرشمہ ہے۔ حقیقت اس داستان میں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے، جو یہ کہ مصر بزور شمشیر فتح کیا گیا تھا اور جو معاہدہ ہوا تھا وہ رومیوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ہوا تھا۔ اس میں اہل اسکندریہ پر جزیہ عائد کیا گیا تھا جو 2 دینار فی کس تھا۔ یہ صرف بالغ اور صحت مند مردوں پر عائد تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، معذور، بے روزگار، فقیر، مساکین اور دوسرے کے محتاج جزیہ سے مستثنی تھے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 224 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔